سورہ اعراف کی آیت نمبر 42 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی، ہم کسی پر اس کی طاقت کے سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، یہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہم ان کے دلوں میں جو کچھ بھی خفگی تھی اس کو نکال لیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ یہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ورنہ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم ہدایت پانے والے نہ تھے۔ بے شک ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس سچی بات لائے تھے، اور ایک آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں کافروں کا تذکرہ ہوا تھا، اور قرآن پاک کا عام اسلوب یہ ہے کہ وہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھتا ہے، تصویر کے دونوں رخ دکھاتا ہے۔ جہاں جہنم کا تذکرہ ہے قریب میں کہیں جنت کا تذکرہ بھی ہے، اور جہاں کہیں جنت کا تذکرہ ہے قریب ہی کہیں جہنم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ ناکام لوگوں کی فہرست جہاں ہوتی ہے وہیں کامیاب لوگوں کی بھی فہرست ہوتی ہے، تاکہ آدمی مایوس نہ ہو جائے، کیونکہ وعیدیں سن سن کر، جہنم کا تذکرہ سن کر بسا اوقات شیطان انسان کو مایوس کر دیتا ہے، اور جنت کے زیادہ تذکرے سن کر بسا اوقات آدمی دھوکے میں پڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس جنت اپنی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کے درمیان کا نام ہے، یعنی گویا کہ مومن کے دو دل ہوتے ہیں، ایک دل میں پوری پوری امید اور ایک دل میں پورا پورا خوف۔ اللہ کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ خوف کا نام نہیں، اور اللہ کا خوف اتنا ہے کہ امید کا نام نہیں۔
یہ ایمان کی حقیقت ہے، یہ بیلنس ہے۔ بس اوقات آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کبھی یہ سوچتا ہوں کبھی یہ سوچتا ہوں۔ یہ جو کبھی سوچنا ہے نا، یہی اصل ہے۔ اس سے انسان اعتدال پر رہتا ہے، بیلنس رہتا ہے، توازن رہتا ہے اس کا۔ تو آج کی آیت میں یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان لائے اللہ کی آیات پر، اس کی نشانیوں پر، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر، اور پھر انہوں نے نیک عمل بھی کیے، نیکیاں کمائی، نیکیوں کی کمائی کی، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت کے مالک ہیں، جنت کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جنت اصلاً تو اللہ کا فضل ہے، عمل کا بدلہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يُدْخِلَ أَحَدُكُمْ أَحَدَكُمُ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ، تم میں سے کسی کا عمل بھی اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا، داخل کرنے کا سبب نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، کیا آپ بھی یا رسول اللہ ایسے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی ایسا ہوں۔ إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، ہاں جب اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی۔ یعنی متوجہ کرنا اس طرف مقصود ہے کہ آدمی کو اپنے عمل پر اترانا نہیں چاہیے۔ یہ نہ کہے کہ میں نے بڑا کام کیا، میرا تو اب یہ استحقاق بن گیا ہے، میرا تو دعویٰ بن گیا اللہ تعالیٰ سے، میں یہ دعویٰ کلیم کر سکتا ہوں۔ نہیں، کلیم کوئی نہیں کر سکتا، عمل کی توفیق بھی اسی نے دی ہے، لیکن دوسری جانب عمل بیکار نہیں ہے۔ یعنی آدمی یہ کہ جنت میں جب عمل کے بغیر جانا ہے، عمل کی کوئی حیثیت نہیں، پھر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، عمل کو اللہ نے اپنی رحمت کے متوجہ کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جیسے دیکھیں تجارت ہے، کسی آدمی سے پوچھ لیں کہ دکان تمہاری خدا ہے، میں روزی دیتی، کہتے نہیں، کہتے بہانہ ہے۔ ملازمت تمہاری خدا ہے، رزق دیتی ہے تمہیں، کہتے نہیں بہانہ ہے، رزق تو اللہ دیتے ہیں۔ یعنی اگر آدمی غور کرے تو یہ ان جگہوں پر بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ سبب جتنے بھی ہیں دنیا کے ظاہری سبب ہیں، یہ بھی بہانے ہیں۔ گولی ہے، دوائی ہے، یہ شفا کا بہانہ ہے، ذریعہ ہے۔ بھوک مٹانے کے لیے یہ روٹی ہے، پانی ہے، یہ ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے عمل ذریعہ ہے۔ تو جیسے دنیا کے ذریعوں کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ کی رحمت پر اعتماد کرتے ہوئے، اسی طریقے سے عمل کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا، عمل کیا جائے گا، لیکن کرنے کے بعد اللہ کے حوالے۔ پھر اس میں فخر نہ ہو کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، میں نے اتنے صدقے کر لیے، میں نے اتنی بیواؤں کی مدد کی، میں نے اتنے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ یہ میں نہ ہو کہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہماری دنیا میں تختی لگے نہ لگے، کام کرواتے ہیں، کوئی روڈ بنوا دیا، کوئی نالی بنوا دی، کوئی سڑک بنوا دی، عوامی فلاح کا کوئی کام کروا دیا، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، خانقاہ بنا دی، کنواں بنوا دیا، مسجد مدرسے میں کوئی پنکھا لگوا دیا، تو آدمی کی خواہش ہوتی ہے بس اوقات کی اس کے اوپر لکھا جائے کہ میں نے دیا ہے، تختی لگے۔ تو تختی دنیا پر لگے تو کیا فائدہ؟ دنیا کی تختی کا کیا فائدہ؟ ہاں جس کے لیے کیا ہے، یعنی عرش پر آپ کی تختی لگ گئی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی عمل کیا جائے، زمین پر تختی لگے نہ لگے وہاں تختی لگ جاتی ہے، اور اثر بدلہ تو اللہ نے دینا ہے۔ دنیا میں لوگ کیا بدلہ دے سکتے ہیں آپ کو؟ یعنی اگر سارا پاکستان بھی تعریف کرنا شروع ہو جائے، فلاں آدمی نے بڑا اچھا کیا، بڑا اچھا کیا، بڑا اچھا کیا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ آدمی اچھا نہیں ہے، تو کیا نتیجہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ کی نظر میں اچھا آدمی ہے اور پوری دنیا بھی اس کے خلاف بول رہی ہے، یا اس کو جانتی نہیں ہے کون آدمی کیسا آدمی ہے، تو وہ آدمی اچھا ہے۔ جب یہ ایران فتح ہوا تھا تو وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ بہت 1000 سال تک پرانی تقریباً سلطنت تھی، یہ چلی آ رہی تھی نسلم بعد نسلم۔ تو بہت بڑے خزانے تھے اس کے، بہت تعیش اور عیاشی کے سامان تھے۔ اس میں جو بادشاہ کا تاج تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ سر پہ رکھ کر پہنتا نہیں تھا، بلکہ وہ چھت کے ساتھ لٹکا ہوتا تھا زنجیر کے ساتھ، اور وہ نیچے سر ڈال کر بیٹھ جاتا تھا اس کے اندر۔ اتنا اور تھا، خالص سونے کا، ہیرے جواہرات اس کے اندر لگے ہوئے تھے۔
تو جب کسرا کا یہ فتح ہوا محل وغیرہ تو مال غنیمت تو اس موقع پر پھر جس کے ہاتھ جو چیز لگتی ہے وہ کرتا ہے، لیکن شریعت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ مال غنیمت پہلے اکٹھا کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ جس کے ہاتھ جو چیز لگی اسی کی ہو گئی. کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، اس لیے مال غنیمت کو کہتے ہیں لوٹ کا مال. لوٹ کا مال نہیں ہوتا، یہ غنیمت کا مال ہوتا ہے. تو وہ پھر اکٹھا ہوتا ہے، اکٹھا ہونے کے بعد پھر اس کے آگے فارمولہ ہے، یہ سورہ انفال آئے گی، اس کے اندر اس کی تفصیل ہے. تو وہ جب مال اکٹھا ہو رہا تھا، کسرا کے خزانے کا جو غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا، تو سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا. تو ایک صاحب آئے گھوڑے پر یا ویسے آئے، تو انہوں نے آ کر اس کے اوپر ایسے کچھ پھینکا. جب انہوں نے دیکھا تو وہ کسرا کا تاج تھا. اب وہ جو صاحب ہیں انہوں نے منہ پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا اور پھینک کر چلے گئے. جب وہ جانے لگے تو جو امیر وہاں ذمہ دار آدمی تھا اس نے کہا کہ بھائی کون ہو، نام تو بتا جاؤ. اس نے کہا جس کے لیے میں نے کیا ہے وہ میرا نام جانتا، تمہارے لیے میں نے کیا نہیں ہے، میں کیوں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں. تو جس کے لیے کیا جائے وہ تو سب جانتا ہے. اس لیے فرمایا نا کہ بندوں کو کیا دکھانا، بندوں کی تو آنکھیں ہر وقت مچتی رہتی ہیں، بند ہوتی رہتی ہیں. دکھائے اس ہستی کو جس کو لا تاخذ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو اس لیے عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے انسان کرے. تو فرمایا کہ جن لوگوں نے نیک عمل کیے وہ جنت والے ہیں. اللہ ان کو جنت دیں گے لیکن اپنے فضل سے، لیکن ذریعہ ان کا عمل ہی بنے گا. اس لیے قرآن پاک میں اب جہاں بھی دیکھیے کامیاب لوگوں کا تذکرہ ہے، وہاں آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، عملوا الصالحات، یہ ہر جگہ ہے. اس آیت کے آخر میں فرمایا تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ جنت تمہیں دے دی گئی، اب تمہاری جاگیر ہو گئی، تمہاری ملکیت ہو گئی. بما کنتم تعملون، لیکن ملی کیوں ہے یہ ذہن میں رکھو. بما کنتم تعملون، وہ دنیا میں نمازیں جو پڑھی تم نے، وہ زکوٰۃ دی، وہ حج کیا، وہ روزے رکھے، وہ سچ بولا، وہ نظر کی حفاظت کی، وہ زبان کی حفاظت کی، کان کی حفاظت کی، شرمگاہ کی حفاظت کی، یہ عمل تھے تمہارے. ان عملوں کے بدلے میں تمہیں اللہ نے عطا فرما دی. اور دوسری چیز جو ان آیات کے اندر بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ فرمایا جب جنت میں جنتی جانے لگیں گے تو اس سے پہلے ہم ان کے سینے صاف کریں گے. یعنی جنت میں کوئی سینہ کینہ لے کر نہیں جائے گا. ہر سینہ کینہ جو ہے وہ دنیا میں جائے تو چھوڑ جائے، یا پھر وہاں جا کے اس کا صاف کیا جائے گا. جنت کینے کی جگہ نہیں ہے. جو ہمارے دلوں میں دوسرے مسلمانوں کے لیے منفی جذبات ہوتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں ان کے لیے بھی ہوتے ہیں، چاہے کوئی غیر ہو اس کے لیے بھی ہوتا ہے. بسا اوقات تو ہر آدمی کے دل میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر ایک سے خفا رہتے ہیں، ہر ایک سے نفرت ہی رہتی ہے، ان ہر ایک کے بارے میں برا ہی سوچتے رہتے ہیں، منفی جذبہ ہی ان کے ذہن میں آتا رہتا ہے، منفی کوئی نہ کوئی اسکیم سوچتے رہتے ہیں. یہ بڑی خراب بات ہے، یہ اللہ کی رحمت سے انسان کو دور کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ مجھے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے صحابہ کے بارے میں آ کر باتیں نہ بتایا کرو، کوئی شکایتیں میرے پاس نہ لے کے آیا کرو، کوشش کیا کرو کم سے کم ہو یہ معاملہ. کیوں کہ میں چاہتا ہوں ان اخرج سلیم الصدر، میں دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات نہ ہو. ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے، سامنے سے گزرے، آپ نے فرمایا جنتی آدمی دیکھنا تو یہ دیکھ لو. تو صحابہ تو ٹو میں رہتے تھے، جنت کا عمل کیسے ملتا ہے. ایک صاحب ان کے گھر چلے گئے، کہنے لگے کہ مجھے ضرورت ہے، میں کسی مجبوری کے تحت آپ کے گھر قیام کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا 100 بسم اللہ، آئیے. مہمان بنا لیا ان کو. 3 دن گزر گئے. تیسرے دن گزرنے کے بعد کہنے لگے کہ بھائی مہمان ہی تو میرا ایک حیلہ تھا، ورنہ اصل میں تو میں ایک بات دیکھنے آیا تھا. بات یہ تھی کہ حضور نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا کہ جنتی آدمی ہے، اور حضور کی زبان سے جس کے بارے میں جنتی کا لفظ نکل گیا تو اسے اور کیا چاہیے، اس سے اور زیادہ بڑی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے. تو تم یہ تو بتاؤ، میں 3 دن تمہارے روٹین نوٹ کرنا چاہتا تھا کہ 24 گھنٹے میں تم کیا کرتے ہو، کون سا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے تمہیں جنتی کہہ دیا. تو اس نے کہا کہ بھائی عمل تو کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے رات کو بھی اس کو دیکھا تو کوئی خاص جیسے کوئی بہت زیادہ عبادت ہوتی ہے، تسبیحات ہوتی ہیں، تلاوت، نوافل وغیرہ وہ نہیں تھے. ہاں فرائض کا اہتمام ہے، گناہوں سے اجتناب ہے، وہ تو ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بہت ایکسٹرا قسم کی نفلی عبادات یا ذکر اذکار یہ وہ فلاں ایسا کچھ نہیں تھا.
تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے میں خود بھی حیران ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے. ہاں ایک بات ہو سکتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ میں جب رات کو بستر پر لیٹتا ہوں تو میں ہر مسلمان کے بارے میں اپنا سینہ صاف کر دیتا ہوں، کسی کے بارے میں بھی، چاہے کوئی بھی ہے، جس نے میرے سے زیادتی کی ہے وہ بھی، کسی نے ظلم کیا ہے وہ بھی، جو بھی ہے میں اپنا دل صاف کر دیتا ہوں اس کے بارے میں. شاید یہ وجہ ہو، اور یہ یقیناً یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی چاہے کہ میں اس دنیا میں جنتی بن جاؤں، جنتی آدمی چلتا پھرتا نظر آؤں، تو اس کو سینہ صاف کر لے، بس اپنا دل صاف کر لے کسی بھی قسم کے مسلمان کے بارے میں منفی جذبات سے، تو وہ آدمی چلتا پھرتا جنتی ہے یہاں، کیونکہ یہ جنتیوں کی صفت ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینوں کے اندر سے ہم جو کھوٹ ہوگی، جو کجی ہوگی، جو کچھ کینہ ہوگا، کچھ نفرت ہے، کچھ قسم کی منفی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب نکال دی جائیں گی. اس کے بعد جنت میں جائیں گے، اس کے بغیر جنت، یعنی وہ چیز ساتھ لے کے انسان جنت میں نہیں جا سکتا. تو اگر وہ دنیا میں نکال دے تو جنتیوں کی صفت اس کے اندر پیدا ہو گئی. تجری من تحتہم الانہار، فرمایا کہ پھر آگے ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، وہاں جنت میں جب پہنچیں گے تو پھر بھی کہیں گے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچنے کا راستہ بتایا. وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں یہ کامیابی کا، ہماری یہ منزل کا راستہ نہ بتاتے تو آج ہم قطعاً نہ پہنچ سکتے، کبھی بھی نہ پہنچ سکتے. اس لیے فرمایا نا کہ اللہ رب العزت، ہم اگر مراقبے میں، سجدے میں، ریسرچ میں، تحقیق میں بہت یونیورسٹیاں بنا لیں، ادارے بنا لیں، مقالوں پہ مقالے لکھوا لیں، تحقیقوں پہ تحقیقیں کروا لیں ہم، لیکن ہم اپنی کامیابی کا وہ راستہ تلاش نہیں کر سکتے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ ہدایت ہے، ہدایت اسے کہتے ہیں. معلومات اور ہوتی ہیں، ہدایت اور ہوتا ہے. آج کا انسان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے بیچارے کا کہ اس نے علم کو اور معلومات کو ہی ہدایت سمجھ رکھا ہے، حالانکہ ہدایت یافتہ انسان اور ہوتا ہے، معلومات والا انسان اور ہوتا ہے. معلومات تو ایک ذریعہ ہے، جیسے ڈاکو ہے اس کے پاس بہت معلومات ہوتی ہیں لیکن الٹی ہوتی ہیں، اس معلومات کو الٹا استعمال کرتا ہے. 2 نمبر آدمی ہے، فراڈی آدمی ہے، تو وہ اس کے پاس جانکاری بہت زیادہ ہوتی ہے، سب پتہ ہوتا ہے اس کو کیا ہو رہا ہے، کیا لوگوں کے چہرے پڑھ لیتا ہے، فیس ریڈنگ اس کو بڑی اچھی آتی ہوتی ہے، لوگوں کی نیتیں دیکھ لیتا ہے، یہ سب اس کے پاس مہارتیں ہوتی ہیں لیکن کسی کام کی نہیں، بلکہ الٹا نقصان کہ اس نے اس معلومات کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. تو علم اور ہے، اور اس علم کا درست استعمال یہ ہدایت ہے. علم کا صحیح استعمال ہو جائے یہ ہدایت ہوتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسان کو آ کر جو چیز بتاتے ہیں وہ اس کی معلومات میں اضافہ کرنے نہیں آتے بنیادی طور سے، نہ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ اپنا موضوع بحث بنایا ہے کہ سورج کتنا بڑا ہے، زمین سے کتنا اونچا ہے، کتنا نیچا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تمہارا مسئلہ ہے، دیکھتے رہو، اس پہ تحقیقیں کرتے رہو، زمین میں کیا کچھ ہے، باہر کیا ہے، اندر کیا ہے، سمندر میں کیا ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، ضرورت ہے تو کر لو، نہیں ضرورت تو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں. ہاں ہم تمہیں یہ ضرور سکھائیں گے اور سکھانا چاہیں گے کہ جو کچھ بھی تم نے کرنا ہے وہ صحیح طریقے سے کرو، اس میں ایسے طریقہ اختیار نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. تو ہدایت جو ہے اپنی معلومات کو، اپنے وسائل کو صحیح طریقے پہ استعمال کرنے کا نام ہے، اور وہ صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا نتیجہ جنت ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جنت جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ اس کے لیے کوئی خیمہ لگانا پڑے گا، جنگل میں جانا پڑے گا اور غار میں بیٹھنا پڑے گا، نہیں. جنت کا یہ راستہ ہمارے ہر سانس کے اندر سے گزرتا ہے، ہر سانس ہمارا جنت یا جہنم میں سے کسی ایک طرف ہمیں بڑھا رہا ہے. اگر سانس اللہ کی فرما برداری میں گزر گیا، اللہ کی یاد میں گزر گیا تو جنت کا سانس، اگر نافرمانی میں گزر گیا تو جہنم کا سانس ہے، خدا نہ خواستہ. اسی طریقے سے یہ راستہ ہمارے ہر گھر سے گزر رہا ہے. گھر کے اندر جو ہماری نیک مائیں بہنیں مستورات ہیں وہ بھی جنت کے پاس رہتی ہیں، گھر ان کے گھر میں ان کی جنت ہے، گھر کی 4 دیواری کے اندر جنت ہے. مہمانوں کی خدمت ہے، اپنی حفاظت ہے، عفت و عصمت کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے، اخلاقیات ہیں، خدمت ہے بچوں کی، خامد کی، ساس سسر کی یا آنے والے مہمانوں کی، سب جنت کی سامان ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اسی طرح تاجر اگر اپنی دکان پر بیٹھا ہے تو جنت کے راستے پر ہے، بس یہاں امانت، دیانت اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تجارت کرے تو یہ تجارت جنت کی تجارت، یہ دکان جنت کی دکان ہے. ملازمت میں ملازمت جنت کی ملازمت بن جائے گی، بشرطے کہ ہم اس میں ہدایت پر آ جائیں، یعنی اس طریقے سے کام کریں جس طریقے سے اللہ چاہتے ہیں. تو یہ اس کا نتیجہ ہوگا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا.
کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یہاں اب یہ کہیں گے تحقیق بہت اب بالکل سچا پکا ثابت ہو گیا کہ پیغمبر تشریف لا کے جو بات ہم سے کہتے تھے بالکل 100% سچ تھی، بلکہ 100 کیا 200% سچ بات تھی کہ اللہ ہیں، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، قبر بھی ہے، حشر نشر بھی ہے، پل صراط بھی، سب کچھ ہے. ہم نے اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن ایمان اس وقت کا معتبر نہیں ہے، ایمان ابھی کا معتبر ہے. جب یہ آنکھ کھل جائے گی، غیب کی آنکھ کھل جائے گی، تو اس وقت اس کے بعد ایمان نہیں چلتا. ایمان اس سے پہلے ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن نبی کی ذات پر، نبی کی بات پر اعتماد کر کے ماننا، اس کا نام ایمان ہے. تو یہ ایمان کا وقت ابھی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.